الحمدللہ اس وقت مینا میں ہم موجود ہیں اور نماز فجر کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ کی آج کا جو دن جو حج کا رکن اعظم ہے، اللہ کریم ویسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ کریم کی ذات پسند فرمائے۔ ابھی نماز فجر سے پہلے اور نماز تہجد کے بعد چند منٹ گفتگو کریں گے۔ ان دنوں میں جتنی بھی گفتگو ہوگی وہ صرف اور صرف اصلاحی موضوعات پہ ہوگی کہ جن کا تعلق بڑا گہرا ہے ہماری روزمرہ کی زندگی کے ساتھ۔ اللہ کریم نے ہمیں جسم عطا فرمایا اور جسم میں اللہ کریم نے بہت عظیم نعمتیں عطا فرمائی، اور اس جسم کی مشین کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا۔ آپ کوئی بھی چیز لیں جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کے ساتھ ایک گائیڈ بک ملتی ہے کہ یہ اگر آپ نے چیز استعمال کرنی ہے تو اس کا صحیح آپ اس سے بینیفٹ اس طرح استعمال کر کے لے سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے جو اللہ نے ہمیں یہ بک عطا فرمائی، اس کا مقصد قرآن کا، اقبال نے کہا تھا کہ تو قرآن اس لیے پڑھتا ہے کہ کسی کی روح نکلنے والی ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اور روح نکل جاتی ہے اس کی آسانی کے ساتھ۔ اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی برکت سے اللہ کریم رضا کا جو وقت ہے، آخری وقت ہے، اسے آسان فرما دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ کریم نے قرآن مرنے کے لیے نہیں دیا تھا، قرآن تو زندگیاں بکھیرنے کے لیے آیا ہے۔ تو قرآن سے ہمیں زندگی کے اصول سیکھنے چاہیے، اس مشین، جسم کی مشین کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے کہ اے قرآن بتا کہ ہم اس جسم کی مشین کو کیسے چلائیں۔ مثال کے طور پر جسم میں جو ایک بڑی عظیم نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ دیکھنے کی طاقت، آنکھوں کی نعمت۔ اب آنکھوں کی نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا آنکھیں اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ اس کو آوارہ چھوڑ دے، جو دل آئے دیکھے، جیسے دل چاہے دیکھے؟ یا اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو تمہارا رب جانتا ہے۔ تم آنکھوں کا استعمال کس طرح کرتے ہو، کس نیت کے ساتھ کرتے ہو، اللہ کریم اس نیت سے باخبر ہے۔ اللہ کریم اس بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ یاد رکھیں کہ آنکھوں کا گناہ، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ یہ جو آنکھیں ہیں، اس کا جو گناہ ہے یہ شیطان کے جو تیر ہیں زہر سے بجھے ہوئے ان میں سے ایک تیر ہے۔ پہلے آنکھیں بھٹکتی ہیں پھر دل بھٹکتا ہے۔ تو اگر آنکھوں کی حفاظت کا جذبہ ہی نہ ہو، اگر آنکھوں کی حفاظت کا، اسے کنٹرول کرنے کا انسان کا ذہن ہی نہ ہو تو وہ کبھی متقی انسان نہیں بن سکتا۔ ساری رات روتا رہے مصلی پہ بیٹھ کے، صبح اٹھتا ہے اور بد نگاہی کر رہا ہے، آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے، وہ کبھی تقوی والا انسان نہیں بن سکتا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی آنکھیں پاک ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اپنی قوم میں کہ بارش نہیں ہو رہی تو چلے سارے باہر چلتے ہیں اور جنگل میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں رو کے دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یا اللہ بارش عطا فرما۔ ساری قوم آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ کسی نے زندگی میں کبھی ایک گناہ بھی کیا تو واپس پلٹ جائے۔ ساری قوم واپس پلٹ گئی، کسی نے تو کوئی غلطی کی تھی۔ ایک نوجوان وہاں پہ کھڑا رہا، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، فرمایا کیا تو نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ اس نوجوان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا، کہا اے اللہ کے نبی، ایک دفعہ نماز میں کھڑا تھا
تو ایک عورت گزری تو میری ایک آنکھ نے اس عورت کو دیکھنے کی کوشش کی، اس کے پیچھے گئی۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی آنکھ کو اسی وقت اپنے جسم سے نکالا اور اسے جسم سے ہی باہر پھینک کے کہا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کا یہ انجام ہے۔ اے اللہ کے نبی، اس کے بعد میں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت تک آنے والوں کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ جس کی نظر پاک ہے اس کے جسم میں طاقت کتنی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر تو بارش کے لیے دعا کر، اللہ کا نبی تیری دعا پہ آمین کہے گا۔ اس نوجوان نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، ابھی اس نے ہاتھ چہرے پہ واپس نہیں پھیرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش عطا فرمائی۔ نظر کی پاکیزگی یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر نظر پاک ہے بندہ اللہ کے قرب میں، اگر نظر جو ہے کنٹرول میں نہیں ہے، اسے آوارہ چھوڑ دیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہا ہے، تو وہ بندہ کبھی متقی انسان نہیں بن سکتا اور نہ اسے عبادت لذت دے سکتی ہے۔ کیسے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ڈائریکٹ نور آپ نے دل پہ لے کے جا رہے ہیں۔ جب بھی نماز پڑھیں تو نور آپ کے دل میں ایک سکون محسوس کریں گے، اور ان آنکھوں کے ذریعے بد نگاہی کر کے انسان جو ہے گند اس دل پہ لے کے جاتا ہے۔ اب ایک ہی گڑھا ہو، اس میں دو قسم کے پائپ آ رہے ہیں، ایک پائپ سے گندا پانی آ رہا ہے اور ایک پائپ سے صاف پانی آ رہا ہے، نیچے جو ریزلٹ جمع ہوگا وہ گندا ہی ہوگا، صاف نہیں ہوگا۔ ہم نیکیاں لے کے آتے ہیں، دل میں سکون لے کے آتے ہیں، نور لے کے آتے ہیں نمازیں پڑھ کے، لیکن ہم بد نگاہی کر کے گند لے کے آتے ہیں دل پہ، تو دل گندا ہی ہوگا، دل صاف نہیں ہوگا۔ تو اس کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ آنکھیں پاک ہوں۔ انسان جتنا بھی نیک ہو، اس نعمت کا حساب دینا بڑا مشکل ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں جناب میں آپ کو ایک ایسے بندے کا واقعہ بتاؤں کہ جس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی ہے۔ اس توجہ کیجئے گا اس بات میں، 500 سال کس طرح عبادت کی ہے۔ حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں کہتے ہیں جناب اس نے اس طرح عبادت کی ہے کہ سمندر کے اندر ایک جزیرے پہ ایک درخت تھا، وہاں سے پھل لگتا، نیچے گرتا، پھل کھاتا، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی سننے والا، نہ ریاکاری، کوئی خالص مقبول عبادت 500 سال۔ ہم تو 4 نمازیں پڑھے تو 2 بندے دیکھ لیں تو شاید دل میں تکبر پیدا ہو جائے کہ یہ مجھے نمازی کہے گا۔ تو ریاکاری سے پاکیزہ عبادت، 500 سالہ عبادت۔ حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں خواہش کی، یا اللہ میں چاہتا ہوں میری روح سجدے میں نکلے، اور دوسری میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت تک میرا جسم سجدے میں پڑا رہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں جناب یہ دونوں دعائیں اللہ نے قبول فرمائی، ابھی میں آپ کے پاس آیا ہوں تو اس کا جسم اسی طرح سجدے کی حالت میں دیکھ کیا، لیکن جبریل عرض کرتے ہیں جناب قیامت کا منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہے گا جا میری رحمت کی وجہ سے میری جنت میں چلا دے۔ یہ بندہ کھڑا ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک میں نے 500 سالہ عبادت، ایسی عبادت جو خالصتاً تیرے لیے کی ہے، میں اس کی جزا مانگتا ہوں۔ پھر اللہ کی رحمت آواز دے گی جا میری رحمت کی وجہ سے میری جنت میں چلا جا۔ پھر وہ بندہ کھڑا ہو کے کہے گا یا اللہ مجھے میری نیکیوں کا صلہ عطا فرما، 500 سالہ عبادت کی ہے مالک، اس کی جزا عطا فرما۔ پھر اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے اگر تو اپنی نیکیوں کی جزا چاہتا ہے پھر میری نعمتوں کا تجھے حساب دینا پڑے گا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں جناب اس کی ایک آنکھ کا حساب شروع ہوگا، ایک آنکھ کا حساب، 500 سالہ عبادت ختم ہو جائے گی، ایک آنکھ کی نعمتیں ایک پلڑے میں، اور 500 سالہ عبادت ایک پلڑے میں ہوگی، تو وہ عبادت کم پڑ جائے گی،
ابھی ایک آنکھ کی نعمتوں کا حساب باقی ہوگا، پھر دوسری آنکھ، پھر پورا جسم اس کی نعمتیں رہتی ہیں۔ فیصلہ ہوگا کہ اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ جب یہ فیصلہ ہوگا کہ اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے، پھر وہ بندہ، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں جناب، پھر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ اب مجھے اپنی رحمت کی وجہ سے اپنی جنت عطا فرما۔ اللہ کریم پھر اسے اپنی رحمت کی وجہ سے جنت عطا فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ 500 سالہ ایسی عبادت جو مقبول عبادت ہے وہ ایک طرف، اور ایک آنکھ اس کا حساب نہیں دے سکی جو اللہ نے ایک آنکھ کی نعمت عطا فرمائی۔ آج ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیا ہے، اسپیشلی میں جب ذکر کرتا ہوں سوشل میڈیا کا اور دیگر چیزوں کا، بڑا پرفتن دور ہے۔ یہ وہ دور آ رہا ہے جس کو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صبح مسلمان ہوگا شام کو کافی، شام کو مسلمان صبح کو کافی۔ سب سے عظیم دعا جو اللہ سے مانگنی چاہیے جس جگہ پہ ہم ہیں کہ مالک خاتمہ بل ایمان عطا فرما۔ کوئی وعدہ نہیں اللہ کا خاتمہ بل ایمان، رزق کا وعدہ اس نے کیا، ایمان کا وعدہ نہیں کیا۔ یہ رو کے مانگنی پڑے گی، یا اللہ جب مرے تو ایمان پہ خاتمہ عطا فرما۔ تو آنکھوں کی حفاظت، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ سید ہیں؟ فرمایا ہاں سید ہوں۔ کہا کہ اگر آپ سید ہیں تو میں پیدائشی نابینا ہوں، مجھے بچپن سے میری نظر نہیں ہے۔ اگر آپ سید ہیں تو پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے میری نظر عطا فرمائے، میری آنکھوں کو روشن فرما دے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں رو کے عرض کی، مالک اس نے شفا کو میرے نسب سے جوڑ دیا ہے، اے کریم آپ اسے شفا عطا فرما۔ ابھی حضرت امام جعفر صادق نے ہاتھ نہیں پھیرے تھے، اللہ نے اس کی آنکھوں کو نور عطا فرما دیا، آنکھیں روشن ہو گئی، بندہ خوش ہو گیا۔ جس نے کبھی دنیا نہ دیکھی ہو، ایک دم اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں، خوش ہو گیا۔ ادھر وہ خوش ہے، ادھر امام جعفر صادق رو رہے ہیں، ادھر وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے، ادھر وقت کا امام رو رہا ہے۔ تو اس نے امام جعفر صادق سے پوچھا، آپ نے اتنی بڑی کرامت دکھائی ہے، میری بے نور آنکھوں کو اللہ نے نور عطا فرمایا، اب رو کیوں رہے ہیں؟ جواب سنیے گا امام جعفر صادق علیہ رحمہ کا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک تعداد ہے لوگوں کی جو آنکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ پہلے تو اللہ نے تجھ سے حساب ہی نہیں لینا تھا، اور اب آنکھیں مل گئی ہیں، کہیں اس وجہ سے تو دوزخ میں نہ چلا جائے۔ اس نے حضرت امام جعفر صادق کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں آپ کو گواہ بنا کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے کہتا ہوں کہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، آنکھوں کا کبھی غلط استعمال نہیں کروں گا۔ آج میرے آخری کلمات فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے بعد یہی ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ کے سیکھ